क्यूबा अमेरिका के लिए कौमी सलामती का खतरा है और दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा रोशन इम्कानात इस बात के नहीं हैं कि जल्दी कोई हल निकलेगा। ये कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का। इस बयान से एक दिन पहले ही अमरीका ने क्यूबा के साबिक़ सदर राउल कास्ट्रो पर 1996 में 2 तैयारे गिराए जाने के वाक़े में कत्ल के इल्ज़ामात भी आयद किए। दूसरी जानिब क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मार्को रूबियो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या क्यूबा वाकई अमेरिका के लिए ख़तरा है या अमरीका की जानिब से इतने बरसों बाद अब क्यूबा का मामला दोबारा उठाए जाने के पीछे कोई और वजह है? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज बीबीसी न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, नेटो के सरबराह मार्क रट ने अमरीका के उस ऐलान का खैर मकदम किया है जिसके तहत अमरीका 5000 मजीद फौजी पोलैंड भेज रहा है। और अब बरतानिया में सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स यानी हयातियाती जिन्स की बुनियाद पर ही क्यों चेंजिंग रूम्स और टॉयलेट्स को मखसूस किया जा रहा है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने क्यूबा को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है और कहा कि किसी पुरअमन मुज़ाकराती हल के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं। सदर की तरजीह हमेशा एक ऐसा मुआहदा होती है जो बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हासिल किया जाए और क्यूबा के हवाले से भी यही हमारी तरजीह है। मैं आपके साथ सिर्फ ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मौजूदा हालात और जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं उनको देखते हुए उसके होने के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर वो अपना मौक़िफ़ बदलें तो हम यहाँ मौजूद हैं और इस दौरान हम वो काम करते रहेंगे जो हमें करना चाहिए। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि क्यूबा ने $100 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड की अमरीकी पेशकश कबूल कर ली है क्योंकि अमरीकी पाबंदियों और ईंधन की नाकाबंदी के बायस क्यूबा की मईशत तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। मार्को रूबियो के मुताबिक इस इमदाद की शराइत पर अब भी सवालात हैं। उनका ये भी कहना है कि अमरीका नहीं चाहता कि इमदाद क्यूबा की फ़ौज तकसीम करे, बल्कि वो चाहते हैं कि ये इमदाद कैथलिक चर्च के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई जाए। ये बयानात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब एक दिन पहले ही वाशिंगटन ने क्यूबा के साबिक़ कम्युनिस्ट रहनुमा राउल कास्ट्रो पर 30 साल पहले 2 तैयारों पर होने वाले हमले पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। इसी दौरान अमरीका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी कैरिबियन पहुंच गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इस फर्द जुर्म आयद होने के इक़दाम को सराहा, वहीं फ़ौजी कार्रवाई के इम्कान को कम अहमियत दी है। बीबीसी के क्यूबा के नामानिगार विल ग्रांट ने इससे पहले हमें इस बारे में मज़ीद तफसीलात भेजी। क्यूबा के वजीर खारजा ने इस सब का जवाब भी दिया है। इन्होंने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं और फौजी जारियत की तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्यूबा और अमरीका दोनों की आवाम के खून बहने का बायस बन सकता है। अब जाहिर है कि इस सब से ये जाहिर हो रहा है कि क्यूबा में सरकारी हुक्काम के दरमियान ये एहसास बढ़ रहा है कि ये तमाम सूरत हाल एक तसादम की तरफ बढ़ रही है और ये कि ट्रंप इंतज़ामिया का हतमी मकसद यही है कि जजीरे पर तसादम को जवाज़ दिया जाए और ताकत के जरिए क्यूबन हुकूमत को हटाया जाए। दूसरी तरफ वाशिंगटन खुलकर कहता है कि इस जजीरे को बदलना होगा, हुकूमत को अपनी सियासी सिमत तब्दील करनी होगी और मईशत में भी जड़ से इस्लाहात करना होंगी और इनका कहना है कि यही वाहिद तरीका है जिसके जरिए अमरीका क्यूबा पर तकरीबन मुकम्मल ईंधन की पाबंदी ख़त्म करेगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मलिक। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें फिर से ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि इन बयानात और राउल पर फर्द जुर्म आयद किए जाने से क्या लगता है, क्या अमेरिका एक और महाज खोल रहा है? बिल्कुल यही लगता है, क्योंकि एक तो उन्होंने वेनेजुएला में जो ऑपरेशन किया है और प्रेसिडेंट मडूरो को किडनैप किया है, उस पर कोई ख़ास आवाज़ बुलंद नहीं हुई है एहतजाज की। दूसरा यह है कि 200 साल से अमेरिका जनूबी अमेरिका के हवाले से जिसे एक ख़ास पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है जिसे कहते हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन, के इसमें अमेरिका जो चाहता है अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाता है और तब्दीलियाँ लाता है। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि एनर्जी क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, जो करंट गवर्नमेंट है वो पॉपुलर नहीं है, थोड़े से डेमोस्ट्रेशन हुई हैं। तो एक तरफ अमेरिका उनको कैरेट दे रहा है, यानी उनको $100 मिलियन का वादा कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि वहाँ रिजीम चेंज होनी चाहिए और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात रीडिफाइन होने चाहिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, थोड़ी सी इसकी टाइमिंग की बात करते हैं। अमेरिका ने इतने बरसों बाद अब ये मामला दोबारा क्यों उठाया है? ये तकरीबन 60-70 साल से ये मामला चल रहा है, जब से क्यूबा में इनकलाब आया 1959 में और फिडेल कास्ट्रो ने हुकूमत ली।
تو نظریاتی طور پہ بھی امریکہ اس کو چیلنج سمجھتا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ کینیڈی کے زمانے میں بے آف پگس کا واقعہ ہوا، کیوبن مسل کرائسس ہوا، اور پھر یہ 1996 میں جو واقعہ ہوتا ہے جس میں 2 جہاز گرائے گئے، ان کو دوبارہ اٹھایا گیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیوبا کو ایک اریٹنٹ کے طور سے ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما کی جو پالیسی ہیں ان کو بھی نگیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے ایران پہ کیا ہے، اور وہ کیوبا کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما 2016 میں کیوبا گئے تھے کہ ہمارے تعلقات کا ایک نیا باب کھلے۔ اچھا، ایک طرف ہیومینیٹیرین ایڈ اور وہاں کے حالات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل مقصد کیا لگتا ہے؟ یہی مقصد یا کچھ اور بات ہے؟ امریکہ کیوبا سے کیا چاہتا ہے؟ مارکو روبیو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ کیوبن اوریجن کے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو تھے وہ وہاں سے پولیٹیکل ایگزائل تھے۔ فلوریڈا میں یہ ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے جو سمجھتی ہے کہ کیوبا میں چینج آنی چاہیے اور امریکہ کا وہاں کافی اثر و رسوخ ہو۔ تو مارکو روبیو نے بھی اس کو ایک پرسنل کیمپین بنایا ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے بعد شاید وہ سمجھتے ہیں کہ کیوبا جو ہے وہ ایک آسان قسم کا وینچر ہوگا۔ تو یہ سارے جو عوامل ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ بتائیے، راؤل کاسٹرو 94 سال کے ہیں، تو ایسے میں ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں امریکہ یہی چاہے گا کہ ان کو ان کے حوالے کیا جائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر کے وہاں حکومت ان کی اپنی مرضی سے لائی جائے، جیسے کہ وینیزویلا میں ہوا ہے۔ ان کے پوتے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اپنا پریشر جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئی ہے۔ CIA کے جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی ایک ہفتہ پہلے کیوبا گئے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کی پالیسی چل رہی ہے، اور مینلی میرے خیال میں ریجیم چینج ہے۔ بہت شکریہ افتخار ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک رٹ نے صدر ٹرمپ کے 5000 فوجی پولینڈ بھیجنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیٹو کے وزرائے خارجہ سویڈن میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ اخراجات کی حکمت عملی اور یوکرین کے لیے تعاون کے ساتھ ساتھ اس موسم گرما میں نیٹو کے انقرہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کی تیاریوں پر بات چیت کی جا سکے۔ سربراہی اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو رٹ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ پر تعاون کی کمی کی وجہ سے نیٹو سے بہت مایوس تھے۔ اور یورپ میں امریکی وعدوں کے بارے میں الجھن برقرار ہے۔ سویڈن کے شہر ہیلسنگبرگ میں یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ نے پولینڈ میں ایک بڑی تربیتی مشق منسوخ کر دی ہے اور کہا کہ وہ جرمنی سے ہزاروں فوجی واپس بلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پولینڈ میں فوجی بھیجنے کا ان کا فیصلہ پولینڈ کے دائیں بازو کے صدر کارول ناوروکی کے ساتھ ان کی دوستی پر مبنی تھا۔ اس درمیان نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یورپ کو امریکہ پر کم انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، میں اس اعلان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے فوجی کمانڈر تمام تفصیلات پر کام کر رہے ہیں، لیکن یقیناً میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی واضح کر دیں کہ ہم جس راستے پر گامزن ہیں وہ ایک مضبوط یورپ اور ایک مضبوط نیٹو کی طرف ہے، جس سے یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ قدم بقدم ہم صرف ایک اتحادی یعنی امریکہ پر کم انحصار کریں گے۔ جب بات جوہری صلاحیتوں اور روایتی افواج کی ہو تو امریکہ یورپ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، لیکن آنے والے وقت میں آپ ایک ایسا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس دیکھیں گے جہاں یورپی ممالک مزید آگے بڑھیں گے۔ یہ امریکیوں کے لیے اہم ہے اور وہ اسے مانتے ہیں، اور اس عمل کے اندر یقیناً آپ کے پاس ہمیشہ ایسے فیصلے اور اعلانات ہوں گے جو طویل مدتی سفر کا حصہ ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ کینیڈا کا صوبہ البرٹا اکتوبر میں اس بات پر ووٹنگ کرائے گا کہ آیا کینیڈا سے علیحدگی پر ایک لازمی ریفرینڈم کا قانونی عمل شروع کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ یہ فیصلہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد کے دستخط والی ایک پیٹیشن کے بعد سامنے آیا ہے۔ قدرتی وسائل کے معاملے پر اوٹاوا میں وفاقی حکومت کے ساتھ تناؤ چل رہا ہے، تاہم عوامی رائے عامہ کے جائزوں کی بنیاد پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ البرٹا کے شہریوں کی اکثریت علیحدگی کے خلاف ووٹ دے گی۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے وزیر خارجہ نے BBC کو بتایا کہ حکام ایبولا کی وبا سے متاثر کمیونٹیز کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ یہ فیصلہ ایک اسپتال میں ایک مریض کی موت کے بعد ہجوم کی طرف سے اس اسپتال کو آگ لگانے کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس مریض کے دوستوں اور اہل خانہ کو تدفین کے لیے لاش لے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ایبولا کے شکار افراد کی لاشیں انتہائی وبائی ہوتی ہیں۔
شمالی ہونڈورس میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے متعدد واقعات میں 19 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حریف گینگز اس علاقے میں پام آئل کے باغات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وہاں کے سیکیورٹی کے وزیر نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جو بھی لوگ اس سب کے پیچھے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے ریاست اپنی پوری طاقت لگا دے گی۔ اور فٹ بال میں النصر نے 7 سال بعد سعودی لیگ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ سیزن کے آخری میچ میں ان کے سپر سٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گولز کر کے ڈنمارک کے خلاف 4-1 کی جیت حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ النصر نے اپنے حریف الہلال سے 2 پوائنٹس آگے رہ کر سیزن کا اختتام کیا۔ 2022 میں النصر میں شامل ہونے کے بعد سے یہ رونالڈو کی پہلی بڑی ٹرافی ہے۔ برطانیہ میں ایکوالٹیز اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جن کے مطابق چینجنگ رومز اور ٹوائلٹس کو بایولوجیکل سیکس یعنی حیاتیاتی جنس کی بنیاد پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان گائیڈ لائنز کی ضرورت کیوں پڑی اور ان کا کیا مطلب ہے، دیکھیے آج ٹرینڈنگ میں۔ چینجنگ رومز اور ٹوائلٹس کا بایولوجیکل سیکس کی بنیاد پر استعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹرانس خاتون یعنی ایسا حیاتیاتی مرد جو خود کو عورت کے طور پر شناخت کرتا ہو خواتین کے ٹوائلٹس یا چینجنگ رومز استعمال نہیں کر سکے گا۔ یہ فیصلہ پبلک ٹوائلٹس میں خواتین کی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکسپرٹ سے مشورے کے بعد کیا گیا، اور اس بارے میں ایکس پر وی ولی نے لکھا، کیا ایسے افراد کے لیے خود علیحدہ ٹوائلٹس نہیں ملنا چاہیے؟ میں انہیں عورتوں اور نہ ہی مردوں کے ٹوائلٹس میں دیکھنا چاہوں گا۔ ڈیوڈ وانس لکھتے ہیں، بہت بروقت فیصلہ ہے یہ، ذہنی طور پر بیمار مردوں کو خواتین کے ٹوائلٹس اور چینجنگ روم سے باہر نکالے جانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ لارا نے لکھا، اس سے ہر اس شخص کے لیے غیر ضروری اور خطرناک حالات پیدا ہو جائیں گے جو روایتی صنفی شناخت یا اظہار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس گائیڈ لائن کو برطانیہ میں اب وزراء کی منظوری بھی حاصل کرنی ہوگی۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈر افراد کو اس کے بجائے تیسرے یا جنڈر نیوٹرل سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے بعد اگر اراکین پارلیمان اور ایوان بالا کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آتا ہے تو رہنمائی قانونی حیثیت اختیار کر لے گی۔ برطانیہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت ریلوے لائنز میں سے ایک اپنی 150ویں سالگرہ منا رہی ہے اور اسے مسافروں کی ریکارڈ تعداد کی امید ہے۔ سٹل ٹو کارلائل ریلوے لائن 73 میل لمبی ہے جو انگلینڈ کے پہاڑی علاقوں اور خوبصورت وادیوں سے گزرتی ہے۔ ہماری شمالی انگلینڈ کی نامہ نگار ڈینی سیوج نے اس ٹرین کا سفر کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے اور اس میں بیٹھ کر گھومنے آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز سیٹل سے کارلائل لائن کو خاص بناتی ہے تو وہ کھڑکی سے نظر آنے والا منظر ہے۔ یہ ریلوے لائن برطانیہ کے چند انتہائی شاندار قدرتی مناظر سے گزرتی ہے۔ ہم شمالی انگلینڈ کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ہم پینائن پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ یہ برطانوی دیہی حسن کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ لیڈ سے ٹرین میں سوار ہوں جہاں ہر لمحہ لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر یہاں آ کر ٹرین سے اتریں تو آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بے حد خوبصورت ہے۔ ہم اب ڈینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ انگلینڈ کا سب سے بلند ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ میرے کام کا سب سے خوش قسمت پہلو ہے کہ میں اس لائن پر ہوتا ہوں۔ مناظر، یہ انگلینڈ کی سب سے خوبصورت ریلوے لائن میں سے ایک ہے۔ پچھلے سال اسے دنیا کی دوسری سب سے خوبصورت ریلوے لائن قرار دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں اس لائن کو بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن ہزاروں افراد اور ایک کتے نے اس کی مخالفت کی۔ اب وہاں رسواپ نامی بارڈر کولی کتے کا مجسمہ موجود ہے جس نے اپنے پنجے سے اس پٹیشن پر دستخط کیے تھے۔ یوں یہ راستہ بچا لیا گیا۔ اس لائن کا سب سے معروف نشان ربل ہیڈ وائیڈکٹ ہے۔ 1874 میں مکمل ہونے والا یہ پل سخت دستی مشقت کی ایک دور افتادہ مگر طاقتور یادگار ہے۔ یہ 30 میٹر سے زیادہ اونچا ہے، تقریباً 100 فٹ۔ اس کے بغیر یہ لائن مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔
इसी लिए 1980 की दहाई में जब ये लाइन मुश्किल में थी, ये वायडक्ट भी खतरे में था। आप समझ सकते हैं कि इसकी मुरम्मत एक महंगा काम था। इसी वजह से लाइन बंद करने का ख्याल सामने आया। इस लाइन से जुड़े बहुत से लोगों के लिए ये मामला ज़ाती नौयत का है। मेरे वालिद इस लाइन पर ड्राइवर थे और हम छुट्टियों में अपने कैरवान के साथ डेंडेल आया करते थे। जब मेरे वालिद काम पर होते तो वो हमारे पास से गुजरते और हम खेतों में तौलिए लहराकर उन्हें हाथ हिलाते और वो हॉर्न बजाते। और फिर मैंने अपने शौहर से मुलाकात भी इसी लाइन पर की। यूं हमारी अपनी मोहब्बत की कहानी इसी लाइन से जुड़ी है, इसलिए इस जगह से बहुत सी कीमती यादें वाबस्ता हैं। आजकल बहुत से लोग सिर्फ कुदरती मनाजिर देखने के लिए इस लाइन पर ऊपर नीचे सफ़र करते हैं। कुछ ट्रेनों में रज़ाकार गाइड भी मौजूद होते हैं जो पस मंज़र की मालूमात फराहम करते हैं। इस लाइन के कई स्टेशन इंतहाई दूर उफ्तादा इलाकों में वाक़ हैं, जिसका मतलब है कि वो उन आबादियों से खासे फासले पर हैं जिनकी खिदमत के लिए बनाए गए थे। खुसूसी ट्रेनें भी अक्सर देखी जाती हैं। ये वो मतलूबा रास्ता है जहाँ चंद बची खुची भाप से चलने वाली इंजन अब भी मरकज़ी लाइन पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये मनाजिर इन दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों को एक ऐसी शक्ल देते हैं जैसे ये एक सदी से भी ज़्यादा पुराने ज़माने के हों। और जाने से पहले आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान की ख़वातीन पनाह गुज़ीन की क्रिकेट टीम इस मौसम गर्मा में इंग्लैंड का दौरा करेगी। ये दौरा इस क्रिकेट टीम को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए अपनी शिनाख्त हासिल करने की कोशिश में मदद करेगा। अफगानिस्तान की साबिक़ कौमी टीम की 20 से ज़्यादा खिलाड़ी 2021 से ऑस्ट्रेलिया में जिला वतन हैं, जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने खेलों में ख़वातीन की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को।